ویلکم بیک۔ تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے سینیٹر فیصل رضا عابدی کل ایک اہم پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں۔ کل 3 بجے ان کی پریس کانفرنس اسلام آباد میں ہوگی اور اطلاعات کے مطابق وہ اپنی عدلیہ کے حوالے سے جو تنقیدی مہم ہے اس کو ایک نئی جگہ پہ لے کر جانا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے پاس نئے ثبوت سامنے آئے ہیں جسے وہ سامنے لانا چاہتے ہیں۔ فیصل رضا عابدی اس سے پہلے ٹیلی ویژن پروگرامز میں پریس کانفرنس کے ذریعے میڈیا ٹاکس کے ذریعے عدلیہ کو اور خاص طور پہ چیف جسٹس آف پاکستان کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں۔ بار بار وہ دعوت دیتے رہے ہیں کہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے، ہتک عدالت کی کارروائی کی جائے، اور انہوں نے بارہا کہا ہے کہ انہیں عدالت میں طلب کیا جائے تو وہ اپنے الزامات کے حوالے سے ثبوت فراہم کریں گے۔ اسی دوران ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2 دن کی سماعت کے بعد آج ایک حکم جاری کیا ہے جس کے ذریعے پیمرا کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ یقینی بنائے کہ ٹی وی چینلز ایسا کوئی تنقیدی کینہ پرور اور بغض پر مبنی پروگرام نشر نہ کریں جس میں عزت مآب چیف جسٹس آف پاکستان اور اعلیٰ عدلیہ کے دیگر معزز ججوں پر تنقید کی جائے یا ان کی ذات کو تمسخر کا نشانہ بنایا جائے اور انہیں بدنام کیا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج شوکت عزیز صدیقی نے اپنے اس فیصلے میں یہ بھی لکھا ہے اپنے اس حکم میں کہ عدالت کو بخوبی علم ہے کہ کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں، اور اگر اعلیٰ عدلیہ کے کسی بھی جج کے خلاف الزامات لگتے ہیں تو آئین کے آرٹیکل 209 میں وضع کردہ نظام کا راستہ اپنایا جائے۔ آج کے فیصلے میں یہ بات کی گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک نئی بحث نے جنم لیا ہے جس میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اگر آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے اعلیٰ عدالت کے ججوں کے حوالے سے کسی بھی تنقیدی پروگرام کو روکنے کی ہدایت پیمرا کو جاری کر دی ہے تو کل کیا دوسرے ادارے بھی اسی قسم کا کنسیشن مانگ سکتے ہیں یا اسی قسم کا مطالبہ کر سکتے ہیں یا یہی درخواست کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ افواج پاکستان کل کیا سپریم کورٹ آف پاکستان سے یا کسی بھی عدالت سے رجوع کر سکتی ہے کہ ان کے خلاف بھی ہر قسم کی تنقید کو روکا جائے، ان کے خلاف وہ الزامات جو بارہا ٹی وی چینلز پر اور جس زبان میں استعمال کیے جاتے ہیں اس زبان کو روکا جائے، اور افواج پاکستان کو کیونکہ وہ حالت جنگ میں بھی ہے اس قسم کی تمام تنقید سے آزاد کیا جائے اور اس کے خلاف تنقید کو ناممکن بنا دیا جائے، اور پیمرا کو ہدایت کی جائے کہ کسی بھی ٹی وی چینل پر ایسا کوئی پروگرام نہ آئے جس میں افواج پاکستان پر تنقید کی جائے، اس کے کمانڈرز پر، اس کے سربراہان پر، اس کے کور کمانڈرز پر، اس کے سپاہیوں پر، اس پر کسی قسم کی کسی حوالے سے کوئی تنقید نہ ہونی پائے، جیسا کہ یہ فیصلہ اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے حوالے سے کیا گیا ہے۔ اسی قسم کی درخواست کر سکتے ہیں صدر پاکستان، وہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ وفاق کی علامت ہے، وہ پاکستان کی سب سے اہم شخصیت ہے، وہ پاکستان میں نہ صرف وفاق کی علامت ہے بلکہ مملکت کی ریاست کی علامت ہے، انہیں ہر طرح کی تنقید سے پاک کر دیا جائے، ان کے خلاف جس قسم کی زبان استعمال ہوتی ہے ٹی وی چینلز پہ، پروگرامز میں، اس پر پابندی لگائی جائے، ان پر کسی قسم کے الزامات اور اس قسم کی کوئی گفتگو نہ کی جائے جیسی پابندی ججز کے حوالے سے لگائی گئی ہے۔ لامحالہ صدر پاکستان بھی اس قسم کی درخواست کر سکتے ہیں اور اس میں سائٹ کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، نظیر دے سکتے ہیں کہ جس طرح سے اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے حوالے سے پیمرا کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ ججز پر کوئی تنقیدی پروگرام نہ ہونے دیں، ایسا ہی کوئی تنقیدی پروگرام صدر پاکستان پہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہی مطالبہ، یہی درخواست افواج پاکستان بھی کر سکتی ہے، یہی مطالبہ، یہی درخواست انٹر سروسز انٹیلیجنس بھی کر سکتی ہے کہ وہ حالت جنگ میں ہے، پاکستان کی قومی سلامتی کا سب سے اہم ادارہ ہے، نازک اور حساس کام کرتی ہے، ISI کے خلاف جس قسم کی زبان اور جس قسم کی الزامات ٹیلی ویژن چینلز پر نظر آتے ہیں ان پر اسی قسم کی پابندی لگا دی جائے جیسی کہ اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے حوالے سے لگائی جا رہی ہے، اس قسم کا حکم ISI کے حوالے سے بھی آ جائے۔ یہی درخواست وزیر اعظم پاکستان بھی کر سکتے ہیں کہ وہ ریاست کے چیف ایگزیکٹو ہیں، ان پر اس قسم کے کڑے الزامات نہیں لگانے چاہیے، ان پر اس قسم کی زبان استعمال نہیں ہونی چاہیے جیسے کہ استعمال کی جاتی ہے، اور وہی نظیر دی جائے جو اعلیٰ عدالتوں کے ججز کے حوالے سے دی جائے، جو کہ جیسا کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ آیا ہے۔ یہ بات اہم ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس حکم نامے میں جو جج جناب شوکت عزیز صدیقی نے 2 دن کی سماعت کے بعد جاری کیا ہے، اس میں انہوں نے یاد دلایا ہے کہ عدالت کو بخوبی علم ہے کہ کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے، جج کے خلاف کوئی شکایت ہے تو آئین کی شق 209 کے تحت کارروائی کی جائے۔ آئین کی شق 209 کہتی ہے، آرٹیکل 209 کہ سپریم جوڈیشل کونسل تشکیل کی جائے گی جو مشتمل ہوگی چیف جسٹس آف پاکستان، سپریم کورٹ کے 2 سینئر ترین جج صاحبان اور ہائی کورٹس کے 2 سینئر ترین جج صاحبان۔
किसी भी शख्स की इत्तलात पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल या सदर पाकिस्तान ये समझे कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कोई जज जिसकी ज़हनी और जिस्मानी सलाहियत इस काबिल नहीं कि वो अपनी ड्यूटी दुरुस्त तरीके से अंजाम दे सके, जिस पर कवायद और ज़वाबित के बरखिलाफ काम करने का जुर्म साबित हो, तो कौंसिल अपने तय या सदर की हिदायत पर मामले की तफ्तीश कर सकती है। तफ्तीश के बाद अगर साबित हो जाए कि जज अपनी ड्यूटी दुरुस्त तरीके से सरअंजाम नहीं दे रहा या कवायद और ज़वाबित के बरखिलाफ काम करने का मुर्तकिब हो, उस जज को उसके ओहदे से हटा दिया जाए तो सदर इस जज को इस ओहदे से हटा सकते हैं। बहुत अहम हुक्मनामा है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज शौकत अजीज सिद्दीकी ने आज जारी किया है। देखना यह है कि पैमरा इस पर कितनी सूरत से और कितनी क़ुव्वत से इस पर अमल दरामद करती है और उसके बाद पाकिस्तान में इजहार राय की आज़ादी के हवाले से क्या माहौल पैदा होता है। बहुत अहम ये पेशरफ्त है, इस पर हम बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के इंतहाई अहम और नामवर वकला साहिबान ने। वकला की और अदलिया की आज़ादी की तहरीक के इंतहाई अहम किरदार हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की साबिक सदर मोहतरमा आसमा जहांगीर, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के मौजूदा सदर जनाब यासीन आज़ाद, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर क़ानून जनाब खालिद रांझा। बहुत बहुत शुक्रिया आप ख़वातीन हज़रात का। आसमा जहांगीर साहब, आप फरमाइएगा, सबसे पहले अहम बात यह है कि आज ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब का हुक्मनामा आया है, ये बताइएगा कि इस पे आपका क्या रद्द-ए-अमल है कि जज साहिबान पे किसी किस्म की कोई तनकीद नहीं होनी चाहिए, कोई हतक-आमेज़ प्रोग्राम नहीं होना चाहिए जो बकौल इस फैसले में बात की गई है। अदालतों के पास तो हतक अदालत के हवाले से बड़े अहम कवानीन भी हैं, इख्तियारात भी हैं, उनकी मौजूदगी में इस हुक्मनामे की क्या ज़रूरत पड़ी है और इसका क्या असर होगा आपके ख्याल में? देखिए, मैं तो समझती हूँ कि ये जो उन्होंने फैसला दिया है ये गैर कानूनी है, ये गैर आईनी है और गैर इखलाकी है। एक तो कोर्ट के पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर्स है और दूसरा ये किसी जज को नहीं रोका गया कानून में कि वो डेफेमेशन का केस नहीं कर सकते, बल्कि कई दुनिया में कई जगह पे जजों ने किए हैं। तो ये तो यूं लगता है जैसे कि जजेस खुद ने परछाइयों से डरते हैं, क्योंकि अगर मीडिया में आता है कि उनके खिलाफ कुछ आने वाला है तो वो एकदम स्टे ऑर्डर दे देते हैं। तो मैं समझती हूँ कि फैसले अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हैं ये, या ये फैसले जो हैं ये अपनी कोई चीज छुपाने के लिए हैं। ये एक सवाल पैदा जरूर होता है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने नेप्रा से कहा है, मैं समझती हूँ नेप्रा को उन्होंने ये कहा है कि तुम एक इलीगल एक्ट करो, क्योंकि फ्रीडम ऑफ प्रेस और फ्रीडम ऑफ मीडिया के ऊपर ये बड़ी बड़ी भाषाएं देते हैं बैठ के और बड़ी बड़ी जजमेंट्स देते हैं। मेमो केस की उनकी अपनी जजमेंट पढ़ लो, मगर जब अपने ऊपर आती है और उनकी सही भी कई बातें हो सकती हैं। हमारे जजेस कोई फरिश्ते नहीं हैं और हमें पता चलना चाहिए कि वहाँ हमारे जो बेंच पे लोग बैठे हैं वो किस नौइयत के बैठे हैं। अगर हमें उसको ऊपर उनको अंधेरे में रखना चाहते हैं तो ये कोई इंसानी हुकूक या फंडामेंटल राइट्स को एडवांस नहीं करे, बल्कि हमारे हक छीन रहे हैं। यासीन आज़ाद साहब, आप बताइएगा, आपकी तो बड़ी अहम इस वक्त पोजीशन है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की हैसियत, सदर की हैसियत से आप इस आज के हुक्मनामे पे क्या कहेंगे? और जबकि तौहीन अदालत के कवानीन मौजूद हैं, इख्तियारात मौजूद हैं, मगर ये पैमरा से आज कहा गया है कि टीवी चैनल्स पे ऐसे प्रोग्रामों को रोका जाए। ये जो पिटीशन फाइल की गई है, जो इस आदमी ने पिटीशन फाइल की, अभी ये बात तय होनी बाकी है कि ये पिटीशन मेंटेनेबल है भी या नहीं है, और इसका राइट बनता है कोई भी ऐसे पिटीशन आर्टिकल 199 के तहत फाइल करने का या नहीं बनता। ये तो डिपेंड करता है हालात पे। अभी ये मैंने पूरा ऑर्डर देखा, इसमें कोई ऐसी नहीं है, इससे डायरेक्शन दी गई है पेरेंट्स के लिए। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो भी तो आइन का एक हिस्सा है, इसको से तो किसी को रोका नहीं जा सकता। और ऐसे मामलात में वही आदमी पिटीशन फाइल कर सकता है जो एग्रीव पार्टी हो। जो एग्रीव पार्टी नहीं है उसको तो कोई राइट नहीं बनता इस टाइप के पिटीशन फाइल करने का। तो इसमें बहुत सारे लीगल पॉइंट इसने टेकअप किए हैं जिनका फैसला अभी आना बाकी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि फ्रीडम ऑफ प्रेस और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आइन इसकी इजाज़त देता है, और ऐसे हालात में ऐसी पिटीशन फाइल करके किसी भी को रोका नहीं जा सकता कि वो अपना राइट जो उसको जिसका आइन उसकी इजाज़त देता है
اس کو روکا جائے۔ ڈاکٹر خالد راجہ صاحب، آپ فرمائیے گا کہ اظہار رائے کی آزادی کے حوالے سے، فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف پریس کے حوالے سے آج کے اس حکم کی کیا اہمیت ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پتہ نہیں کس کانٹیکسٹ میں انہوں نے کہا ہے، لیکن بعد نظر یہ جو ملک میں قانون موجود ہے، لا آف کنٹمپٹ ہے، آرٹیکل 204 ہے، ڈیفامیشن لاز ہے، سوٹ فار ڈیمیجز کی گنجائش ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ یو کین گیگ دا پریس لائک دس ول بی اے گیگنگ آرڈر۔ ہاں اگر انہوں نے کیا ہے تو اس سے کوئی جرم بنتا ہے تو ان کو ویسے سزا دے، لیکن یو کانٹ گیگ دا پریس۔ یہ گیگنگ آرڈر ہے، جناب خالد انور کا کہنا ہے۔ محترمہ آسمہ جہانگیر صاحبہ، آپ فرمائیے گا کہ اس سے ایک اور چیز بھی تو شروع ہو جائے گی، کل فوج بھی کہے گی، ISI بھی کہے گی، صدر بھی کہیں گے، وزیر اعظم بھی کہیں گے، کوئی مذہبی عالم بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس قسم کے احکامات ہمارے حوالے سے بھی جاری کیے جائیں، ہم بھی حساس کام کر رہے ہیں، ہماری بھی بڑی انتہائی اہم پوزیشن ہے، فوج کہے گی ہم جنگ میں ہیں، تو یہ سلسلہ تو اب رکے گا نہیں، کیونکہ اس کی نظیر دی جائے گی اور پھر اس حوالے سے بھی حکم نامے آنے پڑیں گے۔ دیکھیں ابھی تو وہ صرف اپنے آپ کو ہی پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ آپ نے رویہ دیکھا ہے ہماری عدالتوں کا، ہر ایک کی پگڑی تو وہ اچھالنے میں اولین آگے آگے ہے، مگر جہاں پہ جب بات آتی ہے ان کی اس باقی اداروں کی، تو وہاں پہ تو وہ بڑی آپ کو، جیسے میں نے عرض کیا، بھاشا وغیرہ دیتے ہیں کہ جناب فریڈم آف انفارمیشن اور فریڈم آف پریس ہوتی ہے، مگر آپ بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ پھر سبھی لوگ یہ دعویٰ کرنا شروع ہو جائیں گے کہ ہمارے لیے سیکیورٹی بن جاتی ہے، سیکیورٹی کا نہ کیا جائے، وزیر اعظم کا نہ کیا جائے، اور یہ تو مارشل لاء کی علامتیں ہیں۔ میں آپ سے عرض کرنا یہ چاہتی ہوں کہ دیکھیے، میں تو یہ اس قسم کی ججمنٹس کو ڈکٹیٹرشپ کی باقیت کہتی ہوں۔ اچھا، اور یاسین ناظر صاحب آپ بتائیے گا، آپ کو ہے خدشہ کہ کل دوسرے ادارے بھی آ سکتے ہیں، وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسی قسم کے آرڈر ہمارے لیے بھی ایشو کیے جائیں، صدر مملکت وفاق کی علامت ہے وہ بھی کہہ سکتے ہیں، وزیر اعظم بھی کہہ سکتے ہیں، اور مذہبی تنظیمیں اور ادارے اور شخصیات بھی آ سکتی ہیں کہ ہمیں بھی مبرہ قرار دیا جائے تنقید سے؟ بالکل نہیں، میں اس کو بالکل فیور نہیں کرتا۔ آپ کو پتا ہے کہ میں پہلا آدمی ہوں جو باقاعدہ یہ ایک بات کہتا ہوں کہ سیاست میں فوج کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے، باقاعدہ کلیئر کا۔ میرا کہنا یہ ہے کہ سیاستداروں کا بھی یہ آئین کے مطابق سیاست میں کوئی رول نہیں بنتا، تو اگر ہمارا یہ رائٹ بھی چھین لیا جاتا ہے اور ہمیں جائز کرٹیسائزم کا حق بھی نہیں دیا جاتا، تو پھر جو آئین کی آرٹیکلس ہیں 9 ہے 19 ہے، یہ کہاں جائیں گے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ٹائپ کی بندش جو ہے بالکل غلط ہے۔ تعمیری نکتہ چینی ہونی چاہیے، چاہے فوج کا ادارہ ہو، عدلیہ کا ہو یا کوئی بھی ہو، اس پر ہر آدمی کو بولنے کا حق ہونا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائپ کی بندش جو ہے نا بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ پر بحث پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار کے میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس ٹائپ کی بندش جو ہے نا اداروں پہ لگائی جائے۔ میڈیا کا اپنا ایک کردار ہے، رول ہے، اور میڈیا وقتاً فوقتاً پاکستان کے 18 کروڑ عوام کو صحیح حقائق سے آگاہ کرتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پلر کو مزید مضبوط ہونا چاہیے تاکہ بہتر انداز میں وہ لوگوں کے جو مسائل ہیں یا جو حقائق ہیں وہ لوگوں کے سامنے لا سکیں۔ بہت بہت شکریہ جناب یاسین آزاد، محترمہ آسمہ جہانگیر، جناب خالد رانجھا۔ شدید ترین تحفظات ہیں۔ خالد رانجھا صاحب کہتے ہیں کہ یہ حکم دراصل گیگنگ آرڈر ہے۔ جناب یاسین آزاد کہتے ہیں کہ یہ میڈیا پر آزادی، میڈیا کی آزادی پر پابندی لگانے کی کوشش کی گئی ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ محترمہ آسمہ جہانگیر کہتی ہیں کہ اپنے پہ تنقید اگر ہو رہی ہے اور اپنی مسائل ہیں تو اس کو چھپانے کے لیے یہ آرڈر دیا گیا ہے۔ یہ کہنا تھا محترمہ آسمہ جہانگیر کا۔ بہت اہم حکم نامہ ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج شوکت عزیز صدیقی نے آج جاری کیا۔ کمنٹ بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے۔ اندرون سندھ کسی قسم کی سازش کی بو آ رہی ہے۔ محترمہ نفیسہ شاہ کے پیپلز پارٹی کے جلسے پر خودکش ایک خونی حملہ ہوا تھا۔ آج کئی وزیروں کے گھروں پر حملے کیے گئے ہیں، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں چھوٹے سے کمنٹ بریک کے بعد۔ خیرپور میں ڈاکٹر نفیسہ شاہ کے پیپلز پارٹی کے جلسے پر خونی حملے کے بعد جس میں 6 افراد کی ہلاکت ہوئی تھی، آج مؤثر طریقے سے، منظم طریقے سے حملے کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ نشانہ بنایا جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے وزراء کو، رہنماؤں کو اور دوسری اہم شخصیات کو۔ چھپ کے حملے کیے جا رہے ہیں اور یہ حملے اس کا نشانہ بن رہے ہیں ان
रहनुमाओं के घर। आज शिकारपुर के इलाके गढ़ी यासीन में सूबाई वजीर बल्दियात आगा सिराजुद्दीन के घर पर एक ग्रेनेड फेंका गया। इसके अलावा हैदराबाद के इलाके कासिमाबाद में रुकन सिंध असम्बली इमदाद पताफी के घर पर दस्ती बम फेंका गया। उसी तरह का ग्रेनेड फेंका गया। लाड़काना में स्पीकर सिंध निसार खोड़ो की रिहाइशगाह के बाहर से 1 किलो वजनी दस्ती साख का एक बम बरामद हुआ है, जबकि लाड़काना में ही सूबाई वजीर कानून एयाज सुमरो के घर के बाहर गाड़ी के नीचे थैले में इसी किस्म का एक बम बरामद हुआ है। मीरपुर खास के इलाके डिगरी में रुकन सिंध असम्बली हयात टालपुर के घर के बाहर से बम डिस्पोजल स्क्वाड ने एक बम बरामद किया है। नवाब शाह में रुकन सूबाई असम्बली सैयद फसी शाह के बंगले से भी इसी किस्म का बम बरामद हुआ है। हालात ऐसे लगते हैं, मुबस्सिरीन कहते हैं कि एक सोचे समझे मंसूबे के तहत अंदरून सिंध की सियासी हालात को ख़राब किया जा रहा है। आज के वाक़यात पर तबसरा हासिल करेंगे, इसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे सिंध के सूबाई वज़ीर बल्दियात जनाब आगा सिराजुद्दीन दुरानी। आगा साहब फरमाइएगा, ये जो वाक़यात हो रहे हैं इसमें एक मुनज़्ज़म तरीके की एक्टिविटी नज़र आ रही है। आप लोगों ने कुछ सुराग लगाया कि कौन इसके पीछे है, क्योंकि सामने तो कोई नहीं आ रहा है। देखें, ये एक बुज़दिलाना हरकत है जो इस टाइप की हरकत करता है, उसकी कोई हैसियत है नहीं। असल में वो चाहते हैं कि डिस्टेबलाइज करें सिंध गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को। तो ये ऐसी हरकतें करके समझते हैं शायद हम लोग सब डर जाएंगे और हमारी जो एक्टिविटी है वो कर्टेल हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो एजेंडा है, जो हमारे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने हमें दिया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एजेंडा है, हम उसी पे ही चलेंगे। और जिसको जो तकलीफ है, देखें सियासत में पॉलिटिकल डायलॉग होता है। हमारी लीडर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने हमें हमेशा यही सिखाया है कि जो भी पॉलिटिकल मसला होता है उसको सियासी तरीके से हल किया जाता है। ये नहीं होता है कि किसी घर पे आप बॉम्ब फेंकेंगे या किसी घर अच्छा, तो आगा साहब ये वाकयात जो हुए हैं, खैरपुर में इतना बड़ा हमला हो गया, इसके रद्द-ए-अमल में पीपल्स पार्टी की क्या हिकमत अमली है? देखिए, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब का हुक्म है कि हमने पॉलिटिकली डील करना है, तो हम पहले इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जो भी कानूनी ऐसी हरकत करेगा, कानून के खिलाफ वर्जी करेगा, उसके खिलाफ कानूनी हम इस्तेमाल जरूर करेंगे। लेकिन क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, हम यहाँ पे वो डिक्टेटरशिप वाले जमाने को नहीं यूज कर सकते कि किसी के घर में घुस जाए या किसी के साथ कोई ज्यादती करें। जिसके खिलाफ कोई सबूत मिलेगा, कानून जरूर अपनी गिरफ्त में आएगा, उसके खिलाफ एक्शन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आगा सिराज दुरानी, सूबाई वज़ीर बल्दियात हमारे साथ थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे दुनिया के तमाम मुस्लिम ममालिक में जिसमें यूट्यूब के खिलाफ वक्ती कार्रवाई भी हुई थी, अब यूट्यूब खुल चुका है, पाकिस्तान में बंद है। तालिब इल्म और दूसरे लोग चाहते हैं कि अब यूट्यूब को खोला जाए या इस सिलसिले में जो भी कार्रवाई करनी है, इस मसले का हल ढूंढा जाए। आखिर कब ये हल मुमकिन होगा? दूसरी जानिब इत्तलात ये हैं कि पाकिस्तान में 3G लाइसेंस दिया जा रहा है। बहुत अहम ये डेवलपमेंट होगी जिसके ज़रिए टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन पे जो इस्तेमाल करने वाले इस जदीद सहूलत को इस्तेमाल कर सकेंगे। इस हवाले से हम बातचीत करेंगे तफसीली। हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के चेयरमैन फारूक आवान। एक कमर्शियल ब्रेक के बाद पाकिस्तान में टेली कम्युनिकेशन में तरक्की की इतलात हैं। बहुत जल्द पाकिस्तानियों को 3G फैसिलिटी मिलने वाली है। ये वो फैसिलिटी है जिसके ज़रिए पाकिस्तानी अपने मोबाइल फ़ोन पे उसी किस्म की इंटरनेट की सहूलत हासिल कर सकते हैं जो किसी अच्छे इंटरनेट कनेक्शन के ज़रिए हासिल की जा सकती है। यानी कि पाकिस्तानी अपने मोबाइल फ़ोन से यूट्यूब वीडियोज़ भी देख सकते हैं, स्काइप पे बात भी कर सकते हैं। 3G फैसिलिटी आने के बाद जो कि बहुत जल्द पाकिस्तानियों को मिल सकती है, ये चीज़ें मुमकिन होंगी। इस सिलसिले में एक शफ़ाफ़ तरीक़ा अपनाया जा रहा है और उसके हवाले से मुख्तलिफ दावे सामने आए हैं कि इंतहाई शफ़ाफ़ तरीके से 3G लाइसेंस दिया जाएगा। मगर पाकिस्तान के टेली कम्युनिकेशन के हवाले से इस वक्त का अहम मसला ये है कि पाकिस्तान अब वो वाहिद मुस्लिम मुल्क है जहाँ पर यूट्यूब बंद है। गुस्ताखाना फिल्म के हवाले के जो रद्द-ए-अमल सामने आया था, उसके बाद पाकिस्तान में यूट्यूब को बंद किया गया था। गो के कसीर तादाद में मुस्लिम ममालिक में यूट्यूब चलता रहा था, सिर्फ इस वीडियो को हटा दिया गया था। इन तमाम उमूर पर बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के चेयरमैन जनाब फारूक आवान। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक आवान साहब। सबसे अहम मसला इस वक्त तो पाकिस्तानियों के लिए टेली कम्युनिकेशन के हवाले से ये है कि ये बहुत अहम सहूलत है रिसोर्स के हवाले से और मुख्तलिफ हवालों से, और तकरीबन एक कसीर तादाद में पढ़े लिखे पाकिस्तानी इसके आदी हो चुके हैं। ये यूट्यूब जो है जिस पर हमने शदीद रद्द अमल का इजहार किया था, इसको बंद भी किया था, अब इसको रिस्टोर करने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं कि हमारा मसला भी हल हो जाए, हमारा प्रोटेस्ट भी हो जाए और ये सहूलत भी रिस्टोर हो? शुक्रिया कामरान साहब। आप जानते हैं कि हुकूमत ने जब ये यूट्यूब को ब्लॉक करने का फ़ैसला किया था तो ये एक इंतहाई इकदाम था।
اس سے پہلے ہم نے تمام تر جو ہے وہ کوششیں کی یوٹیوب کے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کہ اس کو بند کر دیا جائے، بلکہ دیگر سوشل میڈیا نے ہمیں بڑا پازیٹیو رسپانس دیتا ہے جیسے فیس بک ہے، مگر یوٹیوب نے اس کانٹینٹ کو ہٹانے سے انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں ہمیں یہ بین لگانا پڑا۔ بالکل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہزاروں بلکہ لاکھوں یوزرز کمیونٹی کے جو ممبرز ہیں جن کو ریسرچ کے لیے یوٹیوب ایکسیس کرنی ہوتی ہے، انٹرٹینمنٹ کے لیے کرنی ہوتی ہے، ایجوکیشن کے لیے کرنی ہوتی ہے، وہ اس سے محروم چلے آ رہے ہیں۔ اب ہم ایک اسٹریٹجی ڈیوائز کر رہے ہیں اس کے لیے کہ جس کے تحت پاکستان میں یہ کانٹینٹ جو ہے یہ ریموو کر دیا جائے، اور اس کے لیے ہماری گوگل کے ساتھ بھی ابتدائی گفتگو ہوئی تھی، اور اس میں ان کو یہ تجویز ہم نے دی ہے کہ آپ یوٹیوب کو پاکستان میں رجسٹر کریں تاکہ یہ لوکل لاز آف دا لینڈ جو ہیں ان کے تحت آ جائے، اور ایسے ہی ڈومین بھی آپ رجسٹر کریں پاکستان میں جس کے تحت جو ہے یہ آپ کانٹینٹ جو ہے ہٹانے کے پھر پابند ہوں گے۔ تو آپ اس پہ پیش رفت ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کیونکہ لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ ظاہر ہے قوانین کے لحاظ سے، ہماری سینسٹیوٹیز کے لحاظ سے یوٹیوب ریسٹور ہو جائے، تو اس سلسلے میں یہ پرائرٹی ہے آپ کی؟ جی بالکل، یقیناً پرائرٹی۔ دیکھیں کوئی بھی حکومت اپنے شہریوں کو تعلیم اور بنیادی ریسرچ اور ان چیزوں سے محروم نہیں رکھ سکتی، نہ ہی رکھنا چاہیے، تو یہ ہماری کوشش ہے کہ جو ہے اگلے چند ہفتوں میں ہم ایک کنکلوسیو ایک ایسا ارینجمنٹ ڈیوائز کر لیں جو کہ لاء کے تحت کورڈ ہو، اور جس کے تحت جو ہے وہ سیکریلیجس اور بلاسفیمس میٹیریل بھی نہ ہو، اور اس کے جو لوگ اپنے شہری جو ہیں یوزرز جو ہیں وہ ایجوکیشن اور انٹرٹینمنٹ۔ اچھا فاروق احمد صاحب، پاکستان میں ٹیلی کمیونیکیشن کے حوالے سے سب سے اہم خبر جو ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے وہ 3G لائسنس ہے، اور 3G فیسلٹیز پاکستان کے سیلولر فون یوزرز کو ملے گی، تو یہ ظاہر دنیا کے ساتھ ہم سکیں گے، ہمارے لیے ایک بہت اہم سہولت ہے۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ 3G لائسنس کو دینا یہ انتہائی شفاف طریقے سے دیا جائے، ٹرانسپیرنٹ طریقے سے دیا جائے، اس کو یقینی بنانے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ جی بالکل، اس میں جو حکومت نے واضح احکامات دیے ہیں، وزیر اعظم اس میں خود ذاتی طور پہ اس کو مانیٹر کر رہے ہیں، اور اس میں سب سے جو اہم نقطہ ہے اس کا کہ جو اسپیکٹرم کی جو ویلیویشن ہے سب سے کریٹیکل پیرامیٹر ہے، اور اسی کے اوپر سب سے زیادہ دنیا میں جہاں بھی اسکیم ہوئے، اسکینڈل ہوئے، تو اسپیکٹرم کی ویلیو پر ہوئے۔ اس کے لیے وزیر اعظم نے یہ حکم دیا تھا کہ اسپیکٹرم کی جو ویلیویشن ہے وہ آپ انڈیپینڈنٹ کنسلٹنٹس کے ساتھ کروائیے، تو وہ میں یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہوں کہ جو کنسلٹنٹ کی سلیکشن کا عمل ہے وہ اپنی تکمیل تک پہنچ گیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ 15 اکتوبر تک اس کے ساتھ اس معاہدے پر دستخط بھی ہو جائیں گے۔ اور دوسری جو اس کے اندر اہم پیش رفت ہے وہ یہ کہ ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم اس کیلنڈر ایئر کے اینڈ تک اس پروسیس کو کمپلیٹ کر لیں، کیونکہ پہلے ہی 2 سال ضائع ہو چکے ہیں اور تقریباً 20 سے 25 بلین کی اپرچونٹی لاسز ہو چکے ہیں۔ اچھا اول صاحب، ایک اور چیز بہت اہم ہے کہ یہ جو باہر سے کالز پاکستان میں آتی تھی، گرے ٹریفک، اور اس حوالے سے اربوں روپے کی کرپشن کی بات ہوئی ہے، پاکستان کے قومی خزانے کو نقصان ہوا ہے، انٹرنیشنل کلیئرنگ ہاؤس یہ آپ نے بنا دیا ہے، ایک نئی چیز یہ آپ نے یہ انٹروڈیوس کی ہے۔ یہ بتائیے گا کہ باہر سے کالیں پاکستان میں مہنگی ہو گئی ہیں، لیکن کیا قومی خزانے کو اس قدم سے فائدہ ہوا ہے؟ جی آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کو بیلنس آف پیمنٹس کا ہمیشہ سے مسئلہ رہا ہے، اور یہ اگر آپ ٹیلی کام کو ایک کموڈٹی کی طرح سمجھیں تو جو ٹریڈ کی ٹرمز ہیں وہ بڑی ایڈورس ہیں، پاکستان کے اگینسٹ جاتے ہیں۔ اس رجیم کے ذریعے اس کو ریورس کرنے میں مدد ملے گی، اور پاکستان کو تقریباً $1 بلین کے قریب ہر سال فارن ایکسچینج ملے گا، اور اس کے علاوہ حکومت کو ہر سال تقریباً $300 ملین جو ہیں وہ وصول ہوں گے، جس کے تحت وہ ٹیلی کام انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ کے لیے خرچ کر سکتی ہے۔ تو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں قومی خزانے کو $30 کروڑ سالانہ کا اس سے فائدہ ہوگا اس انٹرنیشنل کلیئرنگ ہاؤس سے؟ حکومت کو براہ راست $30 کروڑ حاصل ہوں گے، اور اس کے علاوہ جو ہمیں فارن ایکسچینج آئے گا تقریباً $1 بلین کے قریب آئے گا۔ جی بہت بہت شکریہ جناب فاروق اعوان، چیئرمین پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ہمارے ساتھ تھے، اطلاع دے رہے تھے کہ گوگل کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، اور آئندہ چند دنوں میں، آئندہ کچھ ہفتوں کے اندر ہی یہ مذاکرات تکمیل پر پہنچیں گے، اور پاکستان میں یوٹیوب کی سہولت متعارف یعنی کہ دوبارہ ریسٹور کی جا سکے گی۔ 3G لائسنس کے حوالے سے شفاف طریقہ اپنایا جا رہا ہے، یہ بھی آئندہ چند مہینوں کے اندر پاکستانیوں کو، سیلولر فون یوز کرنے والوں کو 3G کی سہولت بھی حاصل ہوگی، اور پاکستان کو $30 کروڑ خزانے میں ملیں گے، کیونکہ انٹرنیشنل کلیئرنگ ہاؤس بنایا گیا ہے۔ بیرون ملک سے آنے والی کالوں میں جو کرپشن ہوتی تھی اس کو ختم کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ ناصر۔